پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عبادتوں کی توفیق طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے رمضان میں ہم کو عبادتوں کی توفیق دی، رمضان ختم ہونے کے بعد یہ توفیق ہم سے چھین مت لینا، اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمانا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ ہم پر صبر عطا فرما، ہم پر صبر انڈیل لے۔ تو یہ جو صبر کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ صبر صرف مصیبتوں پر صبر نہیں ہوتا ہے۔ ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک صبر ہوتا ہے الصبر علی البلاء، اور ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، ایک ہوتا ہے بلاؤں اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، تو یہ بھی صبر کی ایک اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اس کو پریشان کرتی ہے، اور اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے کہ کھانا کھا لو، پانی پی لو، پر وہ اپنی نفس کو مارتا ہے، اور نفس کو مارنے کے اس پروسیجر میں اس کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نرم و گرم بستر پر وہاں سے اٹھ کر کے وضو بنانا، مسجد میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا نفس پر بھاری پڑتا ہے، نفس کو ایک طرح کی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس مشقت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر صرف مصیبتوں پر نہیں ہوتا ہے، صبر اطاعت کے کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کی اور ثبت اقدامنا، ہم کو ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما۔ یہ ثابت قدمی بھی عقیدے پر اور ایمان پر بھی ثابت قدمی ہے، اور عبادتوں پر بھی ثابت قدمی ہے کہ اللہ رب العالمین جو توفیق تو نے ہم کو عبادتوں کی دی ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں، جو رغبت اللہ تعالیٰ تو نے عبادتوں کی طرف ہم کو پیدا فرما دی تھی، اور جو سکون اور لذت تیرے حضور میں عبادت کر کے مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس لذت سے ہم کو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی محروم مت رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے بعد بھی استقامت کی توفیق عطا فرما، عبادتوں پر ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرما،